بڑھتے ہیں ناظرین اگلی مہمان شخصیت کی طرف۔ ہماری بائیں جانب بیٹھی مہمان شخصیت، یقیناً یہ شخصیت اپنا تعارف آپ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی شخصیات کا، اللہ تعالیٰ کو خود بڑا حیا تھا، اور تاجدار کائنات نے بھی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام میرے انبیاء کے وارث ہیں، اور یہی وہ شخصیات ہیں جو تاجدار کائنات کے دین متین کا علم بلند کرتے، گلی گلی نگر نگر کوچہ کوچہ اس دین متین کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم سب کے محترم، ہمارے محبوب، ہمارے انتہائی محترم، آپ ماشاءاللہ علی، آپ کے نام کی بھی بڑی پیاری نسبت ہے ماشاءاللہ، علی رضا، علامہ علی رضا قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ۔ علامہ صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بار دیگر شکر گزار بھی ہوں۔ تو بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ رمضان المبارک کے جو مقاصد ہیں وہ سٹی رنگ نیوز کے پلیٹ فارم سے جڑے ناظرین کے گوش گزار فرمائیے۔ سب سے پہلے حماد بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا، جو آپ نے سوال کیا کہ رمضان شریف کا جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ماہ مقدس کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ اور میں اس لیے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو رمضان شریف بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی امت کے ساتھ بہت پیار فرماتا ہے، اور امت کو بخشنے کے لیے بہت سارے اسباب پیدا کیے۔ ان میں سے ایک رمضان شریف کا مہینہ ہمارے لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بہت سارے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ تمہیں اس لیے دیا، روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم کی وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے، آپ کے پاس ایک جوان حاضر ہوا، آ کے عرض کی کہ یا حضرت میں پرہیزگار بننا چاہتا ہوں لیکن بن نہیں پا رہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کام کروں مجھے عذاب نہ ہو، گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب بھی نہ ہو۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بارگاہ سے نکالتے نہیں ہیں دھکے دے کے۔ آپ نے فرمایا اچھا چل آؤ میں تجھے حل بتاتا ہوں پرہیزگار بننے وہ 99 قاتلوں والا صاحب نہیں ہوتا، وہ اپنے جوڑ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ آؤ میں تجھے بتاتا ہوں حل۔ کہا کہ یا حضرت بتائیں۔ فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ تو چاہتا ہے کہ گناہ بھی کرتا رہے اور اللہ تجھے عذاب بھی نہ دے، تو سب سے پہلے یہ تجھے میں ایک حل بتاتا ہوں، کوئی چھوٹا سا بھی انسان سامنے، بچہ بھی ہو، کوئی عام انسان بھی سامنے ہو نا، تو انسان اس سے چھپتا ہے، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ تو ایسا کر، کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ، کوئی ایسی زمین جو تجھے نظر آئے، وہاں جا کے گناہ کر جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ سکے، وہاں جا گناہ کرتا رہ۔ کل قیامت کے دن جب تمہیں عذاب ہونے لگا تو کہنا یا مالک تو نے مجھے کون سا دیکھا ہے؟ تو کہا یا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، زمین و کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ سے چھپی ہے، تو میں کیسے چھپ سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا چل تجھے میں دوسرا حل بتا دیتا ہوں۔ کہا کہ یا حضرت بتائیں۔ فرمایا دوسرا حل یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے جہاں کا بھی ہو، اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس کی رعایا ہوتی ہے، تو ایسا کر رب تعالیٰ کی ملکیت سے نکل جا، زمین سے نکل جا، گناہ کرتا رہ، کل قیامت کے دن جب تم رب کے ہاں پیش ہوگا تو کہنا یا مالک میں کون سا تیرے زمین پر رہا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے، تیری سلطنت سے میں باہر نکل گیا، تو عذاب کیسا؟ تو کہا یا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، زمین اور آسمان پوری کائنات کے اندر اللہ ہی تو بادشاہ ہے۔ کہا اچھا چل تجھے میں ایک اور حل بتا دیتا ہوں، وہ کر لینا۔ کہا کیا؟ کہا کہ تو ایسا کر، اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دے، تو جو اللہ تعالیٰ کا کھاتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ کہا کہ یا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز اللہ کی، ہر چیز اللہ کی کیسے ہو سکتا اللہ ہے؟ کی ہے۔ اگر کوئی مجھے کھلائے تو ہوگا تو وہ اللہ کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اچھا وسیلہ بندہ بنا، تو پھر کوئی اور حل بتائیں۔ فرمایا یہ حل تجھے میں بتا دیتا ہوں، جب تمہارے پاس ملک الموت آئے، اسرائیل آئے تیری روح نکالنے کے لیے، تو اسے کہنا کہ ابھی میری تیاری نہیں، ابھی میں جانا نہیں چاہتا، ابھی مجھے موقع دے، میں پرہیزگار بن جاؤں، گناہوں سے توبہ کر لوں، نیک بن جاؤں، رب کو راضی کر لوں۔ کہا کہ یا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، جو وقت ہے وہ معین کیا ہوا ہے، وہ جب وقت آ جائے گا تو اسرائیل اسی وقت پہ آ جائے گا، موقع نہیں دے گا، مہلت نہیں بادشاہ و گدا چلے جائیں گے، تو موقع نہیں ملے گا۔ کہا اچھا اگر تیرے پاس یہ بھی طاقت نہیں ہے، چل ایسا کرنا، جب تمہارے رشتہ دار، عزیز و قارب، والدین، بہن بھائی سب کچھ تجھے قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے، جب وہاں فرشتے آئیں گے تجھے پوچھنے کے لیے، تو کہہ دینا کہ میری قبر میں آنا نہیں ہے، اندر آنا منع ہے، میری قبر میں نہیں آ سکتے، میں نہیں اجازت دوں گا۔
کہا کہ یا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے نہیں، وہ آئیں گے سوالات کریں گے، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ کہا کہ اچھا چل پھر تجھے ایک اور چھٹا حال میں بتا دیتا ہوں، وہ کر لینا۔ کہا کہ یا حضرت کیا ہے؟ فرمایا کل قیامت کے دن جب تجھے نیکیاں اور گناہ میزان پر تولے جائیں گے، تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، فرشتے تجھے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، تو کہنا فرشتوں نو ٹچ می، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا جہنم میں، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ کہا کہ یا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو فرشتے پکڑ کے مجھے جہنم میں لے کے جائیں گے، قدرت ہے، یہ قانون قدرت ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اچھا میں نے تجھے سارے حل بتا دیے، اب تو بتا۔ کہتا یا حضرت میں یہی کہنا چاہتا ہوں، گناہ گاری کی زندگی جو ہے وہ فضول زندگی ہے، ہمیشہ انسان کو اپنے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، بلکہ اپنے رب اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ سبحان تو یہی مقصد ہے کہ رمضان شریف کا بھی بندہ پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اور رمضان المبارک اپنے اندر جہاں بڑی ساری نعمتیں اور بڑے فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے، وہاں ایک غزوہ بدر بھی رمضان 17 رمضان المبارک غزوہ بدر، اس کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کی جو نصرت اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد مسلمانوں کے لیے کی گئی، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام مکہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو بلند کیا، مکہ والوں نے بہت زیادہ حضور کو تنگ کیا، ستایا، اور حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کی، مدینہ شریف چلے گئے، ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ تو یہ بدر ہے نا، یہ بستی ہے مدینہ شریف سے 120 کلومیٹر دور مسافت پر۔ تو حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف میں چلے گئے تو ادھر کفار نے ایک میٹنگ کی، پلان کیا کہ اب کوئی ایسا حل نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ محمد عربی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں جو مشہور صحابہ کرام سبھی نے نبی کے یارانہ طریقت اپنی آپ مثال ہیں، لیکن جو صحابہ کرام موجود تھے ان کے بھی نام ذرا ناظرین کے گوش گزار کی میں کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا کہ صحابہ اب تم تیاری کرو، ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ تو یہاں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل مسلمان کا ہونا چاہیے نا، یقین، وہ پختہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ جب سارے ٹوٹل مجاہد کو جمع کیا گیا 313 تعداد بنی ان کی، اور ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، صحابی لگائیں، خود حساب لگائیں، اور 6 زیریں تھیں، 8 شمشیریں۔ تو وہاں جو کفار جو آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، ان کے پاس وافر مقدار میں جہاد کا، جنگ کا سامان تھا، ان کے پاس لڑائی کا سامان تھا، ان کے پاس بہت زیادہ جو جوان تھے، مجاہد تھے۔ تو ادھر صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 313 ایمانی طاقت تھی۔ آج بھی یہ بات رائج العام ہے، جو کفار ہے، جو بدبخت ہوتا ہے نا، اس کے بعد دنیا کی طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن جو وہ اکثریت میں دنیا کی طاقتیں ہوتی ہیں، مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ایمان کی اللہ تعالیٰ نے روشنی اور طاقت دی ہوتی ہے نا، اس کا کیا؟ تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب حضور السلام نے حکم دیا نا کہ چلیں بدر کی طرف جانا، تو ایک سواری پر 3 صحابہ سوار تھے، ایک سواری پر، اور یہ یقین تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ پھر حضور علیہ السلام جب میدان بدر میں پہنچے، دیکھا کہ کفار کی تعداد زیادہ ہے، جو پختہ زمین تھی انہوں نے آ کے وہ ملکیت بنا لی، کہا کہ یہ ہمارا، اور جو ریتلا علاقہ تھا وہ مسلمانوں کو دیا۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ یا اللہ جو کچھ تھا میرے پاس وہ میں لے آیا ہوں، اب تو نے مدد کرنی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ دامن شفاعت اٹھائیں بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کی جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سارو سامان کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے بھیج کے حضور علیہ السلام کی مدد کی۔ اور صحابہ کا یہ قول ہے، کہتے کہ جب ہم کسی کا سر تن سے جدا کرنا چاہتے، تلوار اٹھاتے، سر پہلے اتر جاتا۔ اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مدد کی اور کہا کہ یہ امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے کہ جب بھی سامنے کوئی کفار آ جائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا منکر ہو تو پریشان نہیں ہونا کہ یہ زیادہ تعداد میں ہے اور ہم کم ہیں۔ فرمایا بس یہی دیکھنا، قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وہ سیدنا صدیق اکبر ان کے بیٹے والا واقعہ آ گیا۔ دیکھیں میدان بدر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے عاشق تھے اور حضور کے ساتھ گئے۔ جو عبد الرحمن آپ کا بیٹا تھا نا، وہ اس وقت کافروں کے ساتھ تھا، مشرکوں کے ساتھ۔ جنگ ہوئی، بعد میں حضرت عبد الرحمن نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ایک دن والد اور بیٹا دونوں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے ابا جی وہ منظر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میدان بدر کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے بہت دفعہ آئے، میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا،
لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ بیٹا تو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے, مجھ سے پوچھ اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا, ایک دفعہ بھی آ یہ جاتا, یاری ہے صدیق کی ایک دفعہ بھی آ جاتا, تجھے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا خون ہے, تو میں کیسے اس کو قتل کروں. کہا نہیں, اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا, میں بیٹا سمجھ کے نہیں, حضور کے گستاخوں کا یار سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر دیتا. اور یہ آگے جو بات کہی نا صدیق اکبر نے وہ مزے کی ہے. کہا کہ جب تیرا سر مصطفیٰ کے سامنے جاتا تو مصطفیٰ دیکھ کے کہہ دیتے ابو بکر کو اپنا لال پیارا نہیں مصطفیٰ پیارا ہے, آمنہ کا لال پیارا. یہ یاری ہے صدیق مصطفیٰ سے. اور صحابہ کرام نے یہ ثابت کیا, اور صحابہ کرام 14 شہید ہوئے میدان بدر کے اندر, اور کفار کی زیادہ ان کے جو قتل واصل جہنم ہوئے زیادہ ہوئے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو قرآن کریم کے اندر بھی یہ بتا دیا کہ جب بندے تھوڑے بھی ہوں لیکن ایمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہو, بھروسہ ہو کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر والی آیت پر یقین کامل ہو, یقین ہو. اور آج کل میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے رب کے توکل کریں, بھروسہ کریں. ہمیں بھروسہ نہیں ہے, ہم بھروسہ نہیں کرتے, توکل نہیں کرتے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے بس یہ کر دیں. لیکن جب ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوگا نا, ہمارے ایک صوفی ہے بہت پیاری بات لکھی ہے, رزق کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اے انسان تو کتنا غافل ہو چکا ہے, رزق کے بارے میں تو اتنا اپنے رب سے دور ہو چکا ہے, رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے سارا دن, یہ نہیں دیکھتا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کیسا کام ہے, کرتا رہتا ہے. فرمایا اگر تیرے اندر تھوڑی سی عقل بھی ہے نا, تو دیکھ جو پرندے ہیں رات کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں, ان کے پاس کوئی جمع نہیں ہوتا, غلہ نہیں ہوتا, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب وہ شام کو آتے ہیں ان کے معدے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں. جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو پھر اپنے گھونسلوں سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, جاتے ہیں, کس لیے؟ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے جس رب نے کل ہمیں رزق دیا تھا نا, آج وہ رب ہم رزق دے گا. ٹھیک ہے, تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ پر توکل کریں, بھروسہ کریں, اور ہمیشہ اپنی زندگی کو ایسا گزاریں اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا پیارا رسول بھی راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, یہ تھے انتہائی مدلل اور پرمغز گفتگو فرما رہے تھے محترم علامہ قاری محمد علی رضا قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ. انتہائی مدلل اور پرمغز گفتگو, اور جو رمضان المبارک کا کلائمیکس ہے, آخر میں سٹی رنگ نیوز کے پلیٹ فارم سے جڑے ناظرین کے لیے رمضان المبارک کا کلائمیکس پیش کیجیے. میں سٹی رنگ نیوز کی جانب سے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف ایک مسافر مہینہ ہے, یہ گزر رہا ہے, چند دن باقی ہیں, یہ گزر جائے گا. لیکن ان دنوں میں آ کے ہماری کچھ مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن, روزہ اور دیگر جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر اپنی عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. کریں, ضرور کریں, شریعت میں ممانعت نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ ایک شاپنگ کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں, اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں, رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں, لیکن رب تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ ضرور کریں, ہماری شریعت نے منع نہیں کیا, شاپنگ کریں, اپنا سامان لیں, لیکن ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو مد نظر رکھیں. روزہ نہ چھوڑیں شاپنگ. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بازار جانے کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, بھی ہم نے بازار جانا ہے, شاپنگ کرنی ہے, روزہ چھوڑ دیا. پھر جب بازار آ جاتے ہیں پھر نماز کا بھی خیال نہیں ہوتا, نماز بھی گئی, سب کچھ ایسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ماہ مقدس ہے, اس مقدس مہینے کا جتنا احترام ہو سکے. دیکھیں میں نے کتاب میں پڑھا ہے جو اس مہینے کا ادب کرتا ہے نا, گناہ گار بھی ہونا اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. اللہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک مجوسی تھا جو آگ کی پوجا کرنے والا, وہ بازار میں جا رہا تھا, رمضان شریف کا مہینہ تھا, اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا, وہ کچھ کھانے لگا تو باپ نے ایک تماچا مار دیا, کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی, یہ مسلمانوں کا ماہ مقدس ہے, وہ اس مہینے میں کچھ کھاتے نہیں ہیں, وہ پرہیز کرتے ہیں, تو کھا رہا ہے. تو بیٹے نے آگے سے کہا ابا جی آپ بھی تو کھاتے ہیں گھر میں, کہا میں چھپ کے کھاتا ہوں. اللہ, تو علانیہ کھا رہا ہے. میں اس سے آپ سے کچھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہم اپنا حال دیکھیں. وہ تو مجوسی تھا, اس نے اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہوئے اپنے بچے کو ڈانٹا کہ کہا کہ یہ ماہ مقدس ہے, اس میں مسلمان کھاتے نہیں ہیں, ان کے رب نے منع کیا ہے. آج بازار میں جا کے دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال بنا ہوا ہے. شرم نہیں کرتے, سگریٹ پی رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, ریسٹورینٹ کھلے ہوئے ہیں, وہاں لوگ جا کے کھا رہے ہیں. لیکن دیکھیں جب اس کو تماچا مار دیا, قصہ مختصر, جب اس کا وقت آخری آیا, اس دنیا سے چلا گیا, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بکا, اور تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا, تو جنت میں ہے. کہا کہ واقعی میں پہلے مجوسی تھا,
لیکن اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب کی۔ اللہ کیا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت مقدر بنا دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس ماہ مقدس کا احترام کریں، جتنا ہو سکے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔